अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से इमरान खान पर झूठे केसेस बनाकर इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस हवाले से पारस जहांज़ेब के शो में JUI के हमदुल्ला भी इमरान खान के हक में बोल पड़े और उन्होंने भी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर दी कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। के हवाले से दुनिया भर में एक कहावत है कि कानून अंधा होता है, लेकिन पाकिस्तान में कानून अंधा नहीं होता और इसके बल्कि हाथ भी जरूरत से कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं, जिसे हस्बे जरूरत कम या ज्यादा करने की गुंजाइश भी पैदा कर ली जाती है। इसके अलावा यहाँ कानून बवक्त जरूरत बनते भी हैं और तब्दील भी कर दिए जाते हैं। ऑन डिमांड बनाए जाने वाले कवानीन में सबसे बड़ी मिसाल और पहला नंबर नैप कानून का है, जिसको हर हुक्मरान ने अपनी ख्वाहिश और डिमांड के मुताबिक बनाया और इस्तेमाल भी किया। इसमें तरमीम भी की और जब अचानक जरूरत आन पड़ी तो असेंबली में मुंह दिखाई के बजाय ऑर्डिनेंस का हथियार भी फौरी इस्तेमाल किया गया। 90 की दहाई में बेनजीर भुट्टो को सबक सिखाने की जरूरत पड़ी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सैफुर रहमान से डिमांड की। सैफुर रहमान ने फौरी डिमांड पूरी करते हुए एहतसाब ब्यूरो बनाकर उसको पीपल्स पार्टी के पीछे लगा दिया। तो अदम एतमाद के बाद PDM की हुकूमत ने तरमीम करके इस नैप कानून के सारे दांत यहाँ तक के दाढ़े भी निकाल दी। 90 दिन का रिमांड 14 दिन पर आ गया तो इस कानून की गिरफ्त में आने वाले लोग अदालती शिकंजे से निकल गए। इस कानून को नर्म होते देखकर बानी PTI सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने PDM की तरमीम खत्म करके नैप कानून को बहाल किया तो PDM हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इसी अपील की आजकल समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसमें बानी PTI वीडियो लिंक पर पेश हो रहे हैं। हुकूमत इस केस में नैप के 14 दिन के रिमांड का दिफा कर रही है कि इसी हफ्ते हुकूमत ने फिर ऑन डिमांड ऑर्डिनेंस के जरिए नैप कानून में तरमीम करके डिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी है, लेकिन इस नैप कानून में एक बार फिर हंगामी तब्दीली ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अब रिमांड की मुद्दत बढ़ाने से किसकी शामत मकसूद है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया में खान साहब की तकरीर और तस्वीर जो है वो चलाने पे पाबंदी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ये नैप तरमीम का केस है इसमें भी उनकी ये जो वीडियो लिंक है उसके ऊपर पेशी है और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमरीकी सहाफ़ी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है उनका इंटरव्यू शाया कर रहे हैं। अब से कुछ दिनों पहले टेलीग्राफ में भी उनका एक आर्टिकल जो है वो शाया हुआ था। तो सर, क्या ख्याल है कि इमरान खान के बयानिए की ताकत है या आप इसे रियासत के बयानिए की कमजोरी समझते हैं? जिन केसेस में खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, जैसे फार्म फंडिंग केस, इद्दत वाला केस और 190 मिलियन पाउंड का केस, इस केसेस में मेरे ख्याल में जितने भी केसेस थे अक्सर व बेशतर में उनकी जमानतें हो गई। ठीक है, बड़े मुकदमात में तीनों में हो गई। दूसरी बात यह है कि अब लोग काफ़ी हद तक ये समझ गए कि ये महज केसेस हैं और ये जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये इंतकाम के तौर पर हो रहा है। बुनियादी जो गुस्सा है या जो भी है जो सानिया 9 मई को हुआ, असल चीज़ वो है। सर, इंतकाम कौन ले रहा है उनसे? आपको मालूम है कि सानिया 9 मई में खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसमें तो फरीक बिल्कुल आपकी रियासती इदारे हैं, इसीलिए तो ये केसेस चल रहे हैं फौजी अदालतों में। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने कदगन लगाया है तो जब फरीक सानिया 9 मई में वो बाकायदा रियासती इदारे हैं तो फिर फरीक कौन हुआ? फरीक वही है। अब इस सूरत हाल में खान साहब का जो बयान जब आता है तो लोग, जैसे कि 8 फरवरी को आप अंदाज़ा लगाइए इलेक्शन में खान के बयानियों को सपोर्ट मिला। अगर सानिया 9 मई की बयानिए को सपोर्ट मिलता तो फिर खान को तो 20 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा कैसे मिली? ये बात JUIF करी है, लेकिन एक अभी उनका जो एक्स हैंडल है ना उसके ऊपर एक वीडियो भी शेयर हुई है खान साहब के, मुजीबुर रहमान शामी की वो जो वीडियो थी उसके हवाले से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको ओन नहीं करेंगे सर, और खान साहब कहते हैं कि खान साहब का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये कहीं बाहर से उनका जो अकाउंट है वो ऑपरेट हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है, इंक्वायरी का दायरा भी उन्होंने वसी कर दिया। आप समझते हैं कि दुरुस्त है? क्या ख्याल है? देखिए, अभी तो इसकी इंक्वायरी हो रही है। एक तरफ खान कह रहा है कि ये मैंने अपलोड नहीं किया है, हुकूमत का इल्ज़ाम ये है कि फिर आपके अकाउंट से कैसे ऑपरेट होगा, कैसे? ये मुद्दा तो यही है। अब एक इनकार के किनारे पे बैठे हैं, दूसरा कहते हैं कि नहीं ये आप है, ये क्यों? इसका बुनियादी हल इंक्वायरी अपनी जगह पर अमुद-उर-रहमान कमीशन को ओपन कर दें। PTI भी यही कह रही है। हाँ, अमुद-उर-रहमान कमीशन को ओपन कर दें, डिबेट करे उस पर पार्लियामेंट में डिबेट करे, उसमें 1 हफ्ता 10 दिन उसमें लिखा है, सब कुछ लिखा है कि पाकिस्तान तोड़ने में किसका किरदार है। यानी 16 दिसंबर 71 में तो अचानक ये मुल्क 2 लख्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि सालों का एक दहाई का एक सिलसिला चला आ रहा था, तो उसमें कौन उसमें जिम्मेदार थे? तशद्दुद किया था ना,
کس نے؟ مفتی بانیوں نے؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، میں اگر یہ کہوں کہ فلان تشدد کیا تھا، فلان نے نہیں کیا تھا، فلان ذمہ دار ہے، فلان ذمہ دار نہیں ہے، یہ میری باتیں صرف ہوا میں لگے گی۔ اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو اوپن کر دیں۔ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اس قسم کی کمیشن کی رپورٹوں کو پاؤں تلے رونتے ہیں؟ ایبٹ آباد کمیشن کو بھی ہم اوپن نہیں کرتے۔ لیکن خان صاحب جو ہے نا، وہ اس ویڈیو سے لاتعلقی کا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اظہار کری کہ خان صاحب کو بھی نہیں پتا، لیکن یہ بتائیے کہ خان صاحب اگر کسی چیز کو اون کرتے ہیں اور ڈس اون کرتے ہیں تو وہ بیانیہ حمدہ صاحب چل کیسے جاتا ہے؟ کیا بیانیہ مقبول بہت زیادہ ہے یا کوئی مد مقابل نہیں؟ وہ اس لیے چل جاتا ہے کہ اس کی پس منظر میں جتنے بھی کیسز ہیں وہ کیسز اکثر کیسز میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ ابھی فرض کرے سانحہ 9 مئی ہے نا، بے شک جو سزاوار جو ملزم ہے ان کو سزا ملنا چاہیے قانون کے مطابق، لیکن ابھی تک سزا کیوں نہیں مل رہا؟ 1 سال ہو گیا، 1 سال ہوا، ابھی تک ثبوتیں کیوں، شواہد کیوں فراہم نہیں کی گئی ہے؟ تو اس لیے قوم سمجھ رہی ہے کہ محض بیان ہے یہ۔ جہاں تک آج کی بات آپ کر رہے ہیں، آج بھی ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب نے نہ عدلیہ کے خلاف کوئی بیان دیا، نہ حکومت کے حق میں کوئی بات کی، تو ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ وہ اس معاملے پہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اب؟ مولانا صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے بڑی چیز، ایک ہے کلی، ایک ہے جزیات۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ جزیات میں گھوم رہی ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا پارلیمنٹ ہے نہیں؟ جعلی کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہاں تو یہ نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت مستعفی ہو جائے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن کا اعلان ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ غیر سیاسی اشرافیہ سیاست میں مداخلت نہ کرے، یہ ہم کہتے ہیں۔ ہمارا موضوع، ہمارا ایجنڈا تو بہت بڑا ہے، یہ اس سے اوپر ہے کہ کون پارلیمنٹ میں ہے، کون حکومت میں ہے، عدلیہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ججز نے کیا کچھ لکھا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ 6 ججز لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہم پر دباؤ ہے۔ اب جب ہم پر دباؤ ہے، وہ خود آپ کے خیال میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمروں میں خفیہ کیمرے لگے ہیں، کمروں میں، رومز میں، بیڈ روم میں۔ ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، دیکھیں ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں، ہوتا رہا ہے، لیکن کوئی بولتا نہیں رہا تھا۔ آج 6 ججز بیک وقت بول رہے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر اس مظلوم کے ساتھ ہے، ہم اس مظلوم، جو ایک طرف ظالم ہے دوسری طرف مظلوم ہے۔ اب آئیے، جو آئین کے خلاف کھڑے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور آئین کے خلاف کون کھڑا ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ 8 فروری 2024 کا الیکشن کیسے ہوئے؟ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق نہیں کہا۔ بینیفیشری کون ہے اس کا؟ ابھی آ رہا ہوں، نہیں تو بینیفیشری کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی۔ تو اس کا مطلب یہ آئین کے خلاف کھڑے؟ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں ان کو کہ آپ حکومت سے مستعفی ہو جائے۔ مولانا تو یہی کہہ رہا ہے کہ حکومت چھوڑ دے، اور میاں صاحب کو مولانا صاحب نے کہا کہ حکومت میں مت جائیے، اپوزیشن میں بیٹھیے۔ آپ آہستہ آہستہ دیکھیے، ابھی میاں صاحب تو 90 اور 93 اور 97 میں گھوم رہا ہے نا، میاں صاحب آہستہ آہستہ آئے گا وہ 2017 کی طرف، پھر آئے گا 2024 کی طرف کہ 2024 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا۔ حمدہ صاحب تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کیا تحریک آپ چلائیں گے؟ آپ کے سینیٹر کامران مرتضی صاحب لاسٹ ویک میرے ساتھ شو میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مشترکہ تحریک کیا وہ بھی نہیں چلے گی، اتحاد بھی نہیں ہوگا اور الگ الگ تحریک چلے گی، ایسے ہی ہے؟ دیکھیے فی الحال تو یہی ہے، فی الحال تو جمعیت علماء اسلام، ملاقاتیں جو وہ ہو رہی تھی 4 دفعہ پی ٹی آئی چل کے آئی، صبر آئے گا کیا؟ میری بات، فی الحال تو فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام ایک پلیٹ فارم سے تحریک چلائیں گے، یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک رابطے، سیاست میں رابطوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر میرے گھر پر کوئی آتا ہے تو میں اس کو ویلکم کہتا ہوں۔ تو الگ تحریک چلائے گی جے یو آئی ایف؟ جے یو آئی فی الحال الگ تحریک چلائے گی۔ اور کب سے چلائے گی؟ چل رہی ہے، کل مظفر گڑھ میں ہمارا عوامی اسمبلی ہے۔ اچھا، آپ کی تحریک کی نوعیت یہی جلد سے جلوس ہی ہو؟ فی الحال یہی ہے، یہ گرمی تھوڑا گزر جائے پھر اس کے بعد اس کی کوئی شکل پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا شکل ہو۔ ناظرین، جس طرح سے پچھلے 1 سال سے عمران خان کو جیل میں بند رکھا گیا ہے، عمران خان کے پاس نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ لیپ ٹاپ کی اور نہ ہی موبائل فون کی کہ عمران خان اپنی مرضی سے ٹویٹ کرتا پھرے۔ اگر عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ بھی اپلوڈ کیا ہے تو اس میں عمران خان کی مرضی شامل نہیں ہے، کیونکہ عمران خان بذات خود ان تمام چیزوں کو مینیج نہیں کر رہے، نہ ہی اپنے سوشل میڈیا کو مینیج کر رہے ہیں، نہ ہی عمران خان ایک ایک ٹویٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اپلوڈ ہونا چاہیے اور یا نہیں۔ جو بھی عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم نے بہتر سمجھا وہ اپلوڈ کر دیا۔ دوسری طرف جے یو آئی کے حمداللہ کے مطابق عمران خان کو جتنی بھی سزائیں دی جا رہی ہیں وہ تمام ناجائز ہے اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ 9 مئی کی آڑ لے کر عمران خان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، وہ تمام کیسز جو عمران خان سے انتقام لینے کے لیے اور اسے جیل میں رکھنے کے لیے ناجائز طور پر بنائے گئے ہیں۔ نون لیگ اور ان کے سہولت کار اسی راستے پر چلتے جا رہے ہیں اور مزید ناجائز اور غیر قانونی کیسز بنانے کا ان کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اگر عمران خان کو ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے
جاتی ہے تو دوسرے کیس میں دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یعنی عمران خان کو جیل میں رکھنے کی ان کی یہ بھونڈی سازش چلتی ہی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ زیادہ دیر تک عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ اس وقت یہ خود پھنسے ہوئے ہیں، نہ یہ عمران خان کو رہا کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ عمران خان کو جیل میں رکھتے ہیں، جس قدر عمران خان پر ناجائز کیسز بنائے گئے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اور عوام میں بھی غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کی عدلیہ پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لہٰذا عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ اگر یہ عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں تو پھر یہ لولی لنگڑی حکومت جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بنائی گئی ہے، اگر عمران خان رہا ہو گئے تو پھر عمران خان ان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چلنے دیں گے۔ لہٰذا ناظرین، اب یہ خود پریشان ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ عمران خان کو چپ کروایا جا سکے۔ نون لیگ عمران خان سے ڈیل کرنے کی کافی بار کوشش کر چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب عمران خان ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان ہم سے بات نہیں کرے گا تو یہ حکومت نہیں ٹک پائے گی۔ ناظرین، ظلم کا دور تو آتا ہے لیکن ظلم زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔